محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ یہ ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ نصاب کے اہم جو پوائنٹ ہیں، جو نکات ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ صبح 5:30 بجے گوگل میٹ پہ کلاس ہوتی ہے اور اسی کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کلاس میں شرکت کریں، اس لیے کہ وہاں پہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اور اس سے کو کاٹ کر یہاں پہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں 2 بجے جو کوئز ہوتی ہے ٹیلی گرام گروپ پہ، اس میں آپ شرکت کریں۔ اس کے بعد 3:15 بجے بھی ہوتی ہے اور پرانے جتنے بھی کوئز ہیں اس کو دہرائیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو ابھی تک پہلی اکائی کے اہم نکات ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور دوسری اکائی میں بھی قصیدوں کو دیکھ چکے ہیں اور مرثیہ میں بھی قدم راؤ، خود مشترک اور پھول بند، یہ تینوں دیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہاں سے بکٹ کہانی کو دیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ افضل نے بکٹ کہانی 12 ماسہ کی روایت میں لکھی ہے۔ 12 ماسہ کیا ہے؟ یہ خالص ہندوی چیز ہے۔ یہ سنسکرت سے آئی ہے۔ سنسکرت میں پہلے 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ مسعود حسین خان نے لکھا ہے اس کے مقدمے میں کہ میرے خیال سے یہ جو ہے یہ اس کا تنزلی شکل ہے کہ اصل تو یہی کہ 6 مہینے ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے، ورنہ 12 مہینے کا اگر کرتے ہیں تو اس میں تکرار لازم آتا ہے چیزوں کا، کہ کچھ مہینے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو 12 ماسہ کو مسعود حسین خان نے تنزلی شکل کہی ہے۔ 12 ماسہ ہے کیا؟ تو صنف 12 ماسہ کی سب سے اچھی تعریف عبداللہ انصاری کے الفاظ میں یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ زنانی پیاری بولی میں سوز نہانی کا ایسا تذکرہ ہوتا ہے جسے سن کر ہو دل میں بے قراری۔ تو یہ زنانی اور پیاری بولی میں، یعنی عورتوں کی زبان میں سوز نہانی یعنی دل کا جو جلن ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دل میں جو کڑھن پیدا ہوتی ہے کہ جس کو سن کر دل بے قرار ہو جائے۔ ایک عورت کے زبان میں جس کا پیا پردیش میں رہتا ہے، ہجر و فراق کی کیفیات کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، اس میں کھینچا گیا ہے۔ دیکھا کہ پہلا مہینہ ساون ہے، اسی ساون کے مہینے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اسی کا یہ شعر ہے: ارے جب کوئل نے سنائی، تمامی تن بدن میں آگ لگائی، اندھیری رات جگنو جگمگاتا، ارے جلتی کے اوپر پھوس لاتا۔ بکٹ کہانی ایک طویل نظم ہے جس میں یہ تسلسل موجود ہے جو طویل نظم کے اثر آفرینی بنا دیتا ہے۔ یہ بھی جمیل جالبی نے یہ بات کہی کہ بکٹ کہانی ایک طویل نظم ہے لیکن اس کا جو تسلسل ویسا ہی ہے جس کے ذریعے سے ایک نظم میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اثر رہتا ہے۔ کس نے اسے مثنوی کہی؟ افضل کی بکٹ کہانی کو قائم نے مثنوی کہا ہے، اور لوگوں صرف 12 ماسہ کہے ہیں، اور کچھ جیسے اسپرنگ نے اسے نظم کا نام دیا ہے، لیکن قیام الدین قائم نے اسے مثنوی کہا ہے۔ بحر ہزج مسدس محذوف الآخر، یہ ہے اس کا وزن، بحر ہزج مسدس محذوف الآخر، اور بعض اشعار میں مقصور الآخر بھی ہے، بعض اشعار جو ہیں وہ مقصور الآخر بھی ہیں۔ بحر ہزج یہ جو تمام بحور ہیں اس کے لیے خاص وزن متعین ہے۔ تو جیسے بحر متقارب کا فعول ہے تو بحر ہزج کا کیا ہے؟ مفاعیل ہے۔ یہ بھی کبھی کبھی سوال میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ بحر ہزج کا کیا وزن ہے یا بحر متقارب کا وزن کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے بحر ہزج کا مفاعیل ہے۔ پھر یہ مسدس کا کیا مطلب ہے؟ مسدس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزن کو دونوں مصرے میں 6 بار لایا جائے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 3 بار دیا گیا ہے، یہ 3 بار ایک مصرے میں ہے اور اسی کو دہرایا جائے گا تو ہو جائے گا مسدس۔ محذوف الآخر اس لیے کہ دیکھیے اس میں سے میم یا کو حذف کر کے اور واو کا اضافہ کی ہے، تو اس اعتبار سے آخر والا جو وزن ہے اس میں محذوف کیا گیا ہے۔ اور
مقصور کا مطلب یعنی یہ تو بیچ سے حذف کیا گیا الگ الگ سے، مقصور الآخر یعنی اخیر سے ہٹا دینا، جیسے ہٹا دیں گے جیسے نون ہٹا دیں گے مفاعل ہو جائے گا، تو اس کو بولیں گے مقصور قصر کیا ہوا کاٹا ہوا۔ وکٹ کہانی کی زبان دکنی اردو کے مقابلے زیادہ تازہ، زیادہ صاف اور مجی ہوئی ہے، یعنی آپ اسے پڑھیں گے تو ایسا نہیں لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہے، جیسے ہم خود مشتری وغیرہ پڑھتے ہیں یا پھول بند پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے وکٹ کہانی، بلکہ سمجھ میں آنے والے اشعار ہیں۔ وکٹ کہانی میں کل اشعار کتنے ہیں؟ 325 ہیں۔ الگ الگ نسخوں میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، لیکن جو پورا یہ کیا گیا ہے کل 325۔ ان میں فارسی اشعار کی تعداد 41 ہیں، اور ایسے اشعار جن میں ایک مصرع فارسی کا ہے اور ایک اردو کا، یعنی ایک شعر میں ایک فارسی کا اور ایک اس طرح کے 20 ہیں، اور اگر ایک ہی مصرے میں آدھا مصرع جو ہے فارسی اور آدھا اردو، ایسے بھی 20 اشعار ہیں، یعنی مکمل جو اشعار ہیں وہ 325 ہیں۔ اس کے علاوہ الگ سے یہ چیزیں بتائی گئی کہ فارسی اشعار مکمل پورا شعر جو ہے 41 ہے، اور ایک مصرع فارسی کا جو ہے یہ 20 ہے، اور ایک شعر جس میں آدھا مصرع اردو کا ہو آدھا فارسی کا ہو یہ بھی 20 ہے۔ ابھی جو ہم نے اوپر دیکھے اشعار کے تعداد، تو یہ جمیل جالبی کے مطابق ہے۔ جمیل جالبی نے یہ لکھا ہے کہ 325 اشعار ہیں اس مثنوی میں، لیکن مسعود حسین خان جنہوں نے اس کو ترتیب دی ہے وہ اشعار کے تعداد بتاتے ہیں 321۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جمیل جالبی کا ہے اور یہ مسعود حسین خان۔ اس کے سن تصنیف کب ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن مان لیا گیا ہے کہ یہ 17ویں صدی عیسوی کے ربع اول کی تصنیف ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 1625 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو انتقال سے کچھ سال پہلے اگر لکھے ہوں گے تب بھی یہ 17ویں کے شروع میں ہی، یعنی 16 جب شروع ہوا تو 17ویں صدی شروع ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے میں ہی رہی ہوگی۔ یہ کھڑی بولی پر مبنی قدیم زبان کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ وکٹ کہانی کی اشاعت کا سہرا جو ہے پروفیسر مسعود حسین خان کے سر ہے، جو اس زمانے یعنی 1965 میں جب یہ شائع ہوئی ہے، شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے صدر تھے مسعود حسین خان، اور جو صدر ہوتا تھا وہی مجلہ قدیم اردو کا کہ مدیر بھی ہوتا تھا، تو یہ مدیر بھی تھے جس میں وکٹ کہانی چھپی ہے۔ تو پہلے کس مجلے میں چھپی ہے یہ یاد رکھنا ہے، اور کس زمانے میں چھپی ہے، یعنی سن بھی یاد رکھنا ہے، مجلہ بھی سامنے یاد رکھنا ہے، اور نام بھی یاد رکھنا ہے مسعود حسین خان۔ ان کے بعد کہ حیدرآباد کے قیام کے دوران انہوں نے ترتیب و تدوین کا پورا کام خود سر انجام دیا، اور اس پر سیر حاصل مقدمہ بھی لکھا تھا۔ دقت نظر کے ساتھ یعنی باریکی نظر کے ساتھ اختلاف نسخ تیار کیے، مختلف نسخے انہوں نے تیار کیے ہیں کہ ایک نسخے میں ایسا ہے، دوسرے میں کچھ الگ سا ہے، لیکن وکٹ کہانی کے چند نسخے پروفیسر نور الحسن ہاشمی کے پاس تھے جو انہوں نے سپرد کیا تھا۔ یہ مسعود حسین خان گئے ہوئے تھے جب نور الحسن ہاشمی صاحب کو پروفیسر شپ ملنی تھی، اسی میں وائوا کے لیے گئے ہوئے تھے مسعود حسین خان، تو اس موقع پہ انہوں نے انہیں دیا تھا۔ تو کچھ نسخ جب ان سے ملے تھے تو ان کا نام بھی انہوں نے مرتب میں کر دیا، اور جب پہلی بار شائع ہوئی تو پروفیسر نور الحسن ہاشمی صاحب ان سے سینئر تھے، اس لیے پہلی بار جب چھپی تھی تو ان کا نام بھی مقدم تھا، اس لیے انہیں بھی اس کام میں شریک کر لیے۔ چنانچہ وکٹ کہانی جب شائع ہوئی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نور الحسن ہاشمی صاحب کا نام بھی مرتبین میں شامل کر لیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شامل کیا ہے۔ کتنے نسخے ان کے پاس موجود تھے اور کتنے مسعود حسین کے پاس، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ نسخہ جات 7، 8، 9، 10 کے مرتب پروفیسر مسعود حسین خان ہیں، اور نسخہ جات 1 سے لے کر 6 تک کی ترتیب پروفیسر نور الحسن ہاشمی کی ہوئی ہے۔ تو یہ جب وکٹ کہانی شائع ہوئی تو تک 10 نسخے ان لوگوں کے پاس تھے، جس میں سے 6 نسخے نور الحسن ہاشمی صاحب کی تھی، اور جو یہ 4 نسخے مسعود حسین نے تیار کر رکھا تھا۔ اس میں کتابت کے اعتبار سے قدیم ترین جو نسخہ ہے وہ نسخہ نمبر 9 تھا، یہ سب سے قدیم تھا،
ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کی ملکیت ہے، جس میں سن کتابت جو دے رکھی تھی، یعنی اسے رائٹر نے جو لکھا تھا، کاتب نے جو لکھا تھا، اس نے اپنی تاریخ لکھی تھی 1240 دن، یعنی لکھنے اختتام پر اس نے لکھا ہے یوم جمعہ اور مطابق 1824 درج ہے۔ یہ نسخہ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہے، اس لیے کہ اس کا کاتب جو ہے یہ کھڑی بولی کے علاقے گڑھ مکتیشر ضلع میرٹھ کا متوطن ہے، یعنی اس علاقے کا ہے تو الفاظ بھی اسے اچھی طرح وہ جانتا ہوگا، ہر لفظ کو سمجھتا ہوگا، اس لیے یہ مستند بھی ہے۔ تو جتنے نسخے ہیں ان میں سب سے قدیم یہ نسخہ ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مستند اردو شاعر جو ہے افضل ہی ہے، جس نے اپنی بکٹ کہانی سن 1625 سے قبل مکمل کر لی تھی۔ افضل دکن کے شعراء محمد قلی قطب شاہ، وجیہی غواسی، ابراہیم عادل شاہ ثانی اور اس کے درباری شاعر عبدالکا ہم عصر تھا۔ تو اس سے جو وہ بات کہی جاتی تھی کہ ولی کے ذریعے سے شمالی ہند میں اردو آئی ہے، تو اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ پہلا مستند کیوں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ امیر خسرو کے جو تحریریں ہیں وہ ملی نہیں ہیں۔ اگر ان کی تحریریں مل جاتی تو امیر خسرو مقدم سمجھے جاتے، ان کی تحریریں نہیں ملی ہے، اس لیے مستند یہی ہیں۔ بکٹ کہانی کے بارے میں ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے، بر دی لہا اثر می کند۔ میر حسن نے کہا تھا کہ یہ قبولیت کا یہ عالم ہے کہ تمام دلوں پہ اثر کرتا ہے یہ مثنوی۔ شعر ہندی و فارسی را بغایت خوب می گفتن، یعنی ہندی اور فارسی کے جو یہ شعر ہیں وہ بہت ہی اچھے اعتبار سے باتیں کہہ رکھی ہیں۔ اردو شاعری میں یہ پرکار سادگی افضل کے بعد صرف حالی کی مناجات بیوہ یا عظمت اللہ خان کے بعض گیتوں میں ملتی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ مسعود حسین خان نے کہی ہے، مسعود حسین خان نے۔ بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج، اودھی اور ہریانی کے علاقوں میں رائج ہو چکا تھا۔ بکٹ کہانی جہاں شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہ اشعار ہیں: سنو سخیوں بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا۔ یعنی سخیوں، سہیلیوں میری مشکل کہانی سنو، عشق کے غم میں دیوانی سی بنی ہوئی ہوں، مجھے نہ دن میں بھوک لگ رہی ہے اور نہ رات میں نیند۔ برہ، ہاں برہ کا معنی ہے ہجر، یعنی ہجر کے درد سے سینے میں ایک پیرا ہو رہی ہے، درد اٹھ رہا ہے۔ برہ کا معنی ہے ہجر میں۔ شروع کے جو اشعار ہیں وہ 57 تک ہے بکٹ کے عنوان سے، پھر پہلا جو مہینہ ہے وہ ساون سے شروع ہوتا ہے، یعنی 58واں جو شعر ہے اس میں وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ در بیان ماہ اول ساون 58، رسید ابر سرم ہنگام برسات، سجن پردیس ہیں ہیہات ہیہات، چڑھا ساون بجا مارو نکارا، سجن بن کون ہے ساتھی ہمارا۔ یعنی برسات کا موسم آ چکا ہے، رسیدہ برسرم ان سر پر پہنچ چکا ہے، سجن پردیش میں ہے، پیا وہ پردیش میں ہے، حیات حیات افسوس افسوس، ساون چڑھ گیا ہے، نکارا بج چکا ہے اور ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، سجن بن کون ہمارا ساتھی ہے۔ در بیان ماہ دوم، ایسے بھی آپ کو یاد رہے گا کہ ساون کے بعد بھادو آتا ہے۔ سخی بھادو نپٹ تپتی پڑی رے، تمامی تن بدن میرا جرے رے، سہ باد رے چارواں اور چھائے، بادر بادر چارہوں اور چھائے، لیا مجھے گھیر پیو وجوہ نہ آئے۔ یعنی سخی بھادو جو ہے نپٹ تپتی پڑی ہے، میرا بدن جو ہے وہ جری رے، جری یعنی جلنا، لام کی جگہ را کا استعمال ہے، میرا تمام بدن جل رہا ہے، سیاہ بادل چاروں اور چھائے ہوئے ہیں، سہ بادر بادر وہی لام کی جگہ لام کی جگہ را کا استعمال، سیاہ بادل چاروں اور چھایا ہوا ہے، لیا مجھے گھر پیو اجوہ نہ آئے رے، ابھی تک بھی مجھے گھیر لی ہیں سیاہ بادل، اجوہ کے معنی ابھی تک، ابھی تک پیا میرا
گھر نہیں آئی۔ درمیان ماہ سوم، تیسرا جو مہینہ اس کے اعتبار سے وہ کنوار، جس کے بعد کارتک، بھادو کنوار کارتک۔ تیراسیاں جو شعر ہے وہ اس میں ہے: سنو سخیوں کے رت آسوج آئی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، کہوں کیسے جیوں پیوں باج ناری، جنہیں روت گئی ہے عمر ساری۔ ان سخیوں رت، تو اس میں وہی ہے کہ آسوج، آسوج بھی کنوار کو بولتے ہیں کہ آسوج کا موسم آ گیا ہے، پیارے کی خبر اب نہ لگ پائی ہے، کہوں کیسے جیوں پیوں باج بن، باج کا معنی بغیر، جنہیں روت گئی ہے عمر ساری، یعنی ساری عمر روتے گزری ہے کی بات ہو رہی ہے۔ در بیان ماہ چہارم کارتک، گیا آسوج کارتک مانس آیا، سلونے شیام کو پردیش بھایا، گئی برسات رت نکھرا فلک سب، نمی دانم کی ساجن گھر پھریں کب۔ بس 5 ہی مہینے کا دیکھیں گے، اب آخر اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا خود بھی۔ در بیان ماہ پنجم اگہن، سخی اگہن سیہ رو مانس آیا، سجن آئے ناکے گد لکھ پٹھایا، بھیا موسم خنک سردی بھئی رے، اجھو لگ گم اگن تن موئے رہی رے۔ کہہ رہی کہ سخی اگہن کبھی موسم آ چکا ہے، نہ سجن آئے اور نہ کچھ لکھ کر پٹھایا، پٹھایا یعنی بھیجنا، یہ ہم لوگوں کی زبان ایسے بھی ہے۔ بھیا موسم خنک ہو رہی ہے، سردی بھئی رے، سردی کا موسم بھی آ گیا ہے، اور ابھی تلک اگن تک موئے رہے رے، یعنی میں ابھی غم میں ہی گزار رہی ہوں زندگی۔ اس طرح آخر کا جو موسم ہے اس میں وہ آتا ہے، اور آخر کا جو شعر ہے سب سے آخر میں انہوں نے آخر شعر میں گوپال کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو گوپال ان کا ہندو والا نام ہے، ہندوانہ جو نام ہے، وہ انہوں نے آخر کے شعر میں کہا ہے۔ یہ کہا ہے: بیاد دل ربا خوشحال می باش، گہے افضل گہے گوپال می باش۔ تو آخر کا جو شعر ہے، سب سے آخر 321 والا جو شعر ہے، اس میں گوپال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، افضل بھی اور گوپال بھی، دونوں تخلص انہوں نے استعمال کیا۔ ان کا تخلص افضل ہی ہے، محمد افضل نام ہے، افضل تخلص کہتے تھے، گہے افضل گہے گوپال می باشم باش، تو آخر شعر میں گوپال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں تک یاد رکھیے، ٹھیک ہے پھر۔